یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 تا 109 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں واضح طور پر عطا فرمائیں۔ پھر پوچھئے بنی اسرائیل سے، جب وہ آئے ان کے پاس تو کہا ان کو فرعون نے کہ میرے گمان میں تو اے موسیٰ آپ پر جادو ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاری مگر زمین اور آسمان کے مالک نے تمہیں سجھانے اور سمجھانے کے لیے نازل کی ہیں، اور میرے گمان میں اے فرعون تو غارت ہوا چاہتا ہے۔ پھر چاہا کہ بنی اسرائیل کو چین سے نہ رہنے دے اس زمین میں، پھر ہم نے اسے غرق کر دیا اور اس کے ساتھ جو کچھ تھا سب کچھ۔ اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہ آباد رہو تم اس زمین پہ، پھر جب آئے گا آخرت کا وعدہ لے آئیں گے ہم تم کو سمیٹ کر۔ اور سچ کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور سچ کے ساتھ اتارا، آپ کو جو بھیجا ہم نے سو خوشی بشارت اور ڈر ان کو سنا دیجیے۔ اور قرآن کو ہم نے پڑھنے کے لیے کر دیا جدا جدا کر کے کہ پڑھیں آپ اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، اور ہم نے اس کو تدریجاً نازل کیا۔ آپ کہہ دیجئے اس کو مانو یا نہ مانو، جن کو علم ملا ہے اس سے پہلے جب ان کے پاس اس کو پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا، اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور ان کا خشوع اور خضوع زیادہ ہو جاتا ہے۔ مذکورہ آیات میں یہ فرمایا گیا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے انہیں 9 معجزات، واضح معجزات عطا فرمائے تھے، اور پھر انہیں لے کر وہ فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، میرا یہ گمان ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے، اس لیے آپ نعوذ باللہ بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ سارے معجزات حق کے ساتھ اللہ نے مجھ پر نازل کیے ہیں، جو میری نبوت و رسالت کے دلیل ہیں، اور تمہاری بصیرت کے لیے ان کو نازل کیا گیا ہے، اور تم اپنے اندر سمجھ رہے ہو کہ یہ حق ہے، لیکن تم اسے ظاہر نہیں کر رہے۔ تو میرے گمان میں اے فرعون، تیری شامت آ چکی، تیری کمبختی آ چکی ہے، اور تو عن قریب اللہ کے عذاب اور گرفت میں آنے والا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے لیے اس نے چاہا کہ ان کو نکال دیں، وہ خود ہی ان سے دور ہو جائے، لیکن اس عمل سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اسے ڈبو دیا، اور اس کے ساتھ جو بھی تھے ان کو بھی ڈبو دیا گیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ تم اس مصر کی سرزمین پر رہو اس وقت تک جب تک کہ ہمارا آخرت کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا، پھر تم سب کو ہمارے پاس ہی جمع ہونا ہے۔ آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام پر جو 9 معجزات کا تذکرہ ہے، اس سے مراد 9 اللہ کی طرف سے آیات اور معجزات ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت آتی ہے، حضرت صفوان بن عسال سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس لے چلو۔ ساتھی نے کہا کہ نبی نہ کہو، اگر انہیں خبر ہو گئی کہ ہم انہیں نبی کہتے ہیں تو انہیں اس سے مسرت ہوگی۔ پھر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 آیات بینات ملی تھیں وہ کیا تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نمبر 2، چوری نہ کرو، نمبر 3، زنا نہ کرو، نمبر 4، جس جان کو اللہ نے حرام کیا اس کو ناحق قتل نہ کرو، نمبر 5، کسی بے گناہ پر الزام اور قتل کا الزام لگا کر اسے سزا کے لیے نہ تیار کرو، نمبر 6، جادو نہ کرو، نمبر 7، سود نہ کھاؤ، نمبر 8، پاک دامن عورتوں پر بدکاری اور بہتان نہ لگاؤ، نمبر 9، میدان جہاد سے جان بچا کر نہ بھاگو۔ اور اے یہود، خاص کر تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ ہفتے کے دن کی جو خاص احکام تمہیں دیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی بھی نہ کرو۔ یہ 9 آیات بینات بھی فرمایا گیا اور 9 معجزات بھی فرمائے گئے ہیں، اور قرآن مجید میں ان 9 معجزات کا بھی تذکرہ ہے۔ یہاں آیات بینات سے مراد تورات کے خاص احکام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں یہودیوں نے یہ بات سن کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہیں میرا اتباع کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ کہنے لگے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم اگر آپ کی اتباع کرنے لگیں گے تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔ آیت کے اگلے حصے میں قرآن مجید کی نازل ہونے کا تذکرہ فرمایا، اور پیچھے جو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا اس حوالے سے فرمایا گیا کہ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے، اسی طرح آپ کو بھی معجزات دیے ہیں، اور ان میں سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید کا ہے۔ اور قرآن مجید کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی جس طرح اللہ رب العزت سے یہ کلام چلا تھا اور بواسطہ جبریل علیہ السلام اسی طرح جو پہنچانا تھا مکتوب الیہ تک، اس سے ویسے کا ویسے ہی پہنچا دیا گیا، اور اس کے اندر ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور جس طرح کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، معجزات بھی دیے، آیات بینات بھی دیں،
لیکن ہدایت ان کے اختیار میں پھر بھی نہ تھی۔ اسی طرح ہم نے آپ کو بھی صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو آپ کو اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہدایت جو بھیجی تو اس ہدایت کو آسان بھی کر دیا، اس لیے ہم نے آیات کو جدا جدا رکھا، اور یہ بھی کہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، جس سے وہ اچھی طرح اسے سمجھ جائیں، اور طویل بات، لمبی بات نہیں کی گئی کہ بعض دفعہ ایسی بات ضبط میں نہیں آتی اور سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر یہ کہ اس قرآن مجید کا نزول بھی تدریجاً ہوا ہے تاکہ ٹھہر ٹھہر کر لوگ اس کو سمجھتے بھی جائیں اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرتے چلے جائیں۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس میں میرا تو کوئی نقصان اور ضرر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو دوسرے لوگ ایمان لے آئیں گے، چنانچہ جن لوگوں کے قرآن کے نزول کے وقت پہلے سے دین کا علم دیا گیا تھا، یعنی اس وقت کے علماء اہل کتاب جو تھے، جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جایا کرتے تھے، یعنی عاجزی اور انکساری کی انتہا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی اس سے نہیں ہو سکتی، اور اس نے ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں دی تھیں وہ ہم ان کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ پورا پاتے ہیں، اس لیے وہ شکر کے طور پر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن کا سننا ان کے خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو کر ان کے ایمانی کیفیات کو مضبوط کر دیتا ہے۔ تلاوت قرآن کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس وقت رونا جو ہے وہ مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں وہ نہ جائے گا جو شخص اللہ کے خوف سے رویا، اور یہ فرمایا جب تک کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی وجہ سے آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سے 9 معجزات عطا فرمائے گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں۔ نمبر 1 عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتی تھی۔ نمبر 2 ید بیضا جسے گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ روشن ہوتا۔ نمبر 3 زبان میں جو لکنت تھی اسے دور کر دیا گیا۔ نمبر 4 بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے راستہ دے دیا گیا۔ نمبر 5 ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیج دیا گیا۔ نمبر 6 طوفان بھیجا گیا۔ نمبر 7 بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پڑ گئی تھیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ نمبر 8 مینڈکوں کا عذاب مسلط کر دیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے۔ نمبر 9 خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور ہر کھانے پینے کی چیز میں خون موجود ہوتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔